کا کردار اس پہ بھی تو یہ مبنی ہوگا نا، وہاں یہ کام دے گا، یہ بھی ضروری ہے. لیکن اگر یہ کتنا ہی ایفیشینٹ سپاہی کیوں نہ ہو، اپنے گاؤں کے اندر کھڑا بیٹھا یا الگ الگ پریڈ کر رہا ہے، اس کی ایفیشنسی کسی کام نہیں آئے گی. یہ ہے مذہب اور دین میں فرق. مذہب کا تو لفظ ہی قرآن میں نہیں آیا. یہ تو بعد میں جب یہ فقہ وغیرہ ہمارے ہاں مرتب ہوئی ہے تو یہ اصطلاح ہی اس وقت ہوئی. یہ اصطلاح جو تھی اسلام کے لیے نہیں تھی. مذہب کے معنی ہوتا ہے راستہ، طریقہ، جدھر سے کوئی جائے. یہ اصطلاح سی علی مذہب ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے مسلک کا پیرو. یہ جتنے فقہ وغیرہ کے ائمہ تھے نا، یہ ان کے مسلک پر چلنے کا نام مذہب تھا. اب اس کے بعد انہی میں سے کسی کے مسلک کے اوپر چلنے کا نام اسلام ہو گیا، تو یہ لفظ اسلام کے لیے بھی استعمال ہونے لگ گیا. اب مذہب اسلام ہی ہے. انگریزی میں دوسرا لفظ ہی نہیں تھا ریلیجن کے سوا کوئی. ان کی کرسچینٹی تو ریلیجن تھی. انہوں نے بھی اس کا ترجمہ کیا، ریلیجن ہی کیا. ہمارے ہاں والوں میں نے جو ترجمہ کیا تو ریلیجن ہی کیا. اردو میں کیا مذہب کیا، انگریزی میں کیا ریلیجن کیا. اب دین کے لیے تو لفظ ہی کوئی نہیں تھا. اے سسٹم، این آرڈر، یہ آج کل کی اصطلاحیں ہیں اس کے لیے. نظام ہے اصل میں اس کے لیے لفظ، جس کو تنظیم کے ساتھ یہ کہتے ہیں. اجتماعیت اس کے اندر آتی ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ یہ جتنے بھی ارکان ہیں اسلام کے یا یہ جو احکام ہیں، یہ اس کے اجتماعی نظام کے حصے، اس پروگرام کی مختلف کڑیاں ہیں، اجزاء ہیں اس کے. فوج کا جرنیل اگر اپنے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا ہوا نقشہ بنا رہا ہے، وہ بھی اس نظام کا ایک جز ہوتا ہے، جسے پھر سپاہی میدان جنگ میں عمل میں لا کر دکھا رہا ہوتا ہے. یہ سارے ایک نظام کے مختلف اجزاء ہوتے ہیں جن پر عمل پیرا ہوا جائے تو وہ اس کا ایکیومولیٹو ایک ایفیکٹ ہوتا ہے، اس نقشے بنانے والے کا بھی اور اس سپاہی کا جو میدان میں کھڑا ہے دشمن کے مقابلے میں. ان تمام کا ایک اجتماعی نتیجہ ہوتا ہے جس کو فوج کی فتح آپ کہتے ہیں. یہ تھا یہ نظام قرآن کا. ایک ایسے معاشرے کا، نظام کا، تمدن کا، تہذیب کا قیام کہ جو انسانیت کو عدل اور احسان کے برکات سے متمتع کر سکے. انسانیت کو، کسی خاص قوم کو نہیں، کسی خاص فرد کی بات نہیں. یہ ہے جس کا نام ہے اجتماعیت. اب یہ جو کہا جائے نا کہ نماز تو جماعت کے ساتھ ہی ہوتی ہے، بالکل صحیح کہا. سپاہی تو فوج کی صف کے اندر سپاہی ہے. اب اس کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو زور دیا گیا ہے اجتماعیت کے اوپر، قرآن میں تمام احکام جمع کی صیغے میں آئے. معاف رکھیے. اب جتنی چیزیں اجتماعی ہوں گی، واضح ہے کہ اس کے لیے ایک اپوائنٹڈ پیریڈ، وقت ہوگا، متعین وقت ہونا چاہیے نا. آپ یہاں جمع ہوتے ہیں، درس کے آخر میں یہ اعلان کرنا پڑتا ہے کہ اگلا درس اتنے بجے ہوگا. اکیلے آپ کو ملنے کے لیے آنا ہو مجھے تو اس کے لیے تو الگ وقت کی بات ہے نا. یہ جو اجتماعی طور پہ آپ نے اکٹھا ہونا ہے اس کے لیے تو ایک وقت متعین ہونا چاہیے نا. اب یہاں سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ قرآن کریم نے جو کہا، اب اس نے یہ بتانا یہ تھا کہ صلاۃ جسے آپ کہتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ انفرادی طور پر جس وقت جس کا جی چاہے اس نے اپنے طور پر نماز ادا کر لی.
یہ تو اکٹھے ہونے کی بات تھی ایک مقصد کے لیے 4/103 ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. صلاۃ جو ہے یہ ایسا فریضہ ہے جماعت مومنین کا کہ جو اپوائنٹڈ ٹائم کے اوپر ادا کیا جائے گا. یوں بہتر سمجھ سکتے ہیں آپ، جو وقت مقرر کیا گیا ہے اس وقت کے اوپر جمع ہوں گے یہ فریضہ ادا ہوگا. اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا گیا. یہ کاہے کے لیے جمع ہوں گے؟ بیالیس بڑا 38 42/38 والذین استجابوا لربہم. کیا بات ہے، استجاب بڑی اہم اصطلاح ہے قرآن کی. جو لوگ خدا کی آواز پر، اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور دوسرے مقامات کے اندر ہیں، وہ تو بڑی عجیب آیت ہے سورہ انفال کی. اگر یہی ہے آیت، اگر میں غلط نہیں پڑھتا تو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. خدا اور رسول کی آواز پر لبیک کہو جب وہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی عطا کر دے. یہ دعوت اس نظام کی طرف تھی کہ جو زندگی عطا کر دے، اور ضمناً کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ارباب ایمان. اور ظاہر ہے کہ وہ زندہ تو ہیں شیخ صاحب وقت. یعنی یہ ایک چیز بڑی غور طلب ہے کہ وہ تو زندہ ہیں جن سے کہا جاتا ہے کہ لبیک کہو خدا اور رسول کی اس دعوت پر، اس بلاوے پر، اس کال پر جو تمہیں زندگی عطا کر دے. زندہ انسانوں سے کہا گیا ہے کہ آؤ اس دعوت کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کر دے. تو زندگی اور زندگی میں فرق ہو گیا. یہاں پہلی زندگی تو فزیکل لائف ہے، طبعی زندگی ہے، وہ تو حیوانوں کو بھی میسر ہے، کفار کو بھی میسر ہے، گناہگاروں کو بھی میسر ہے، فاسق و فاجر کو بھی میسر. فزیکل لائف میں تو سب موجود ہوتے ہیں. تو قرآن اس لائف میں جو صرف فزیکل سطح پہ زندگی تھی ان لوگوں کو آواز دیتا ہے کہ آؤ اس نظام کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کر دے. یاد ہوتا ہے مجھے پھر بار بار وہی آ جاتا ہے، وہ بات تو غزل کی ہے لیکن وہ جو فرق کیا ہے نا وہ شاعر نے، وہ بڑا عمدہ فرق ہے کہ زندگی عمر بھر نہیں ہوتی. عمر اور زندگی میں فرق کیا ہے اس نے. عمر طبعی سن و سال کا نام ہے. کتنی عمر ہو گئی جی؟ 60 سال کی ہوگی، 60 سال کی. اس 60 سال میں زندگی کے دن کتنے ہیں تمہارے؟ اذا دعاکم لما یحییکم، اے وہ جو عمروں کے حساب سے اپنی زندگی کو گنتے ہو، آؤ تمہیں بتائیں کہ اس عمر میں تمہارے زندگی کے دن کتنے ہیں. تو کاہے کے لیے آیا والذین استجابوا لربہم، جو اپنے رب کے اس دعوت کے اوپر اس لبیک کہتا ہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قیام صلاۃ کا فریضہ ادا کرتے ہیں. جمع کا صیغہ ہے جی. پھر وہ بھی جو شخص نہیں، جو لوگ اقامت صلاۃ کا فریضہ ادا کرتے ہیں. کاہے کے لیے؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، تاکہ ان کے تمام معاملات باہمی مشورے سے طے ہوں. یہ سوچئے تو صحیح کہ اقاموا الصلاۃ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، استجاب لرب، کتنا اہم معاملہ ہوگا جس کے لیے آواز دی جا رہی ہے ان کو. اصطلاح ہے اس کی اقامت صلاۃ.